حویلی میں ہر طرف روشنیوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ مہمانوں کے کہے اور مبارک سلامت کی آوازیں ہر طرف گونج رہی تھیں۔ آج زریاب اور ماہا کی شادی تھی۔ یہ وہ دن تھا جس کا انتظار سب گھر والے بے چینی سے کر رہے تھے، کیونکہ زریاب اور ماہا نہ صرف کزن تھے بلکہ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت بھی کرتے تھے۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے جو چمک تھی وہ دیکھنے والوں کو بھی مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ مگر اس ہنستی مسکراتی محفل میں ایک چہرہ ایسا بھی تھا جو بظاہر تو بہت خوش تھا مگر اندر سے کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ وہ کشمالہ تھی، ماہا کی چھوٹی بہن۔ وہ صبح سے پاگلوں کی طرح کاموں میں مصروف تھی۔ کبھی وہ مہمانوں کی توازہ کرتی ہے تو کبھی دلہن بنی اپنی بہن کے پاس جا کر اس کی ضروریات کا خیال رکھتی۔ وہ خود کو ایک لمحے کے لیے بھی فارغ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ رکی تو اس کا ضبط ٹوٹ جائے گا۔ کشمالہ بھی زریاب کو پسند کرتی تھی۔ یہ راز صرف اس کے دل میں دفن تھا اور وہ چاہتی تھی کہ یہ راز اس کے ساتھ ہی قبر میں چلا جائے۔ جب اسے پتہ چلا کہ ماہا آپی بھی زریاب بھائی کو پسند کرتی ہیں تو اس نے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ اپنی بہن کی خوشی کی خاطر اپنی خوشی قربان کر چکی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھی زریاب نے ہلکے نیلے رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح وجیحہ لگ رہا تھا۔ کشمالہ نے جب اسے ماہا کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں ایک شدید ٹیس اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، جنہیں چھپانے کے لیے وہ فوراً وہاں سے ہٹ کر کچن کی طرف جانے لگی۔ اچانک راستے میں احسن دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ احسن کشمالہ اور ماہا کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس نے کشمالہ کو روک لیا۔ اس نے کشمالہ کی سرخ ہوتی آنکھوں کو غور سے دیکھا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تم اتنا کیوں بھاگ رہی ہو اور تمہاری آنکھیں کیوں بھیگی ہوئی ہیں؟ کشمالہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً چھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور کہا کہ بس آپ ہی کی رخصتی کا سوچ کر اداس ہوں۔ احسن نے خاموشی سے بہن کے چہرے کو دیکھا۔ اسے کشمالہ کی ہنسی کھوکھلی لگی۔ احسن کی نظریں بہت گہری تھیں اور وہ اپنی بہن کو رگ رگ سے جانتا تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو ماحول سوگوار ہو گیا۔ ماہا اپنے والدین اور بھائی سے گلے مل کر رو رہی تھی۔ جب کشمالہ کی باری آئی تو وہ ماہا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا نام عام نہیں تھا۔ وہ ایسے رو رہی تھی جیسے اس کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ سب اسے دلاسا دے رہے تھے کہ بہنیں تو اپنے گھر کی ہی اچھی لگتی ہیں، مگر احسن دور کھڑا کشمالہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال ابھر رہے تھے۔ کیا کشمالہ کا یہ دکھ صرف بہن کی جدائی کا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ احسن کی کھوجتی ہوئی نظریں کشمالہ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں اور کشمالہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کا راز اس کے بھائی کے سامنے نہ کھل جائے۔ وقت کچھ ایسے پڑ لگ گئے تھے اور ایک سال پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ حویلی میں ایک بار پھر خوشیوں نے دستک دی تھی، کیونکہ ماہا امید سے تھی۔ زریاب تو خوشی سے پھولے نہ سماتا اور وہ ماہا کا بچوں کی طرح خیال رکھتا۔ کشمالہ بھی بہت خوش تھی کہ وہ خالہ بننے والی ہے اور اس آنے والے ننھے مہمان کے لیے اس نے ڈھیروں خواب سجا رکھے تھے۔ مگر کسے خبر تھی کہ یہ خوشی اپنے ساتھ کتنا بڑا غم لے کر آ رہی ہے۔ وہ منحوس رات آ پہنچی جب ماہا کی طبیعت بگڑ گئی اور اسے اسپتال لے جایا گیا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے زریاب کی بے چینی دیدنی تھی۔ ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ دیکھ کر سب کے دل دہل رہے تھے۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور وہ خبر سنائی جس نے سب کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ماہا نے خوبصورت بیٹے ابراہیم کو تو جنم دیا، مگر وہ خود زندگی کی بازی ہار گئی۔ زریاب پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ دیوار سے سر ٹکرا ٹکرا کر روتا رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جس گھر میں کل تک کہے گونجے تھے وہاں اب صرف ننھے ابراہیم کے بلکنے کی آوازیں تھیں۔ زریاب نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ اپنے بیٹے کی طرف بھی نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ اس معصوم چہرے میں اسے ماہا کی جھلک نظر آتی تھی جو اسے مزید توڑ دیتی تھی۔ ماہا کی موت کو ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ کشمالہ کے والدین کو اس کی فکر ستانے لگی۔ ان کا خیال تھا کہ گھر کا ماحول بہت افسردہ ہے اور کشمالہ جوان ہے، اس لیے اس کی شادی کر کے اسے اپنے گھر بھیج دینا چاہیے تاکہ وہ یہاں کے غم سے نکل سکے۔ اسی دوران ان کی نظر میں سمیر کا رشتہ آیا۔ سمیر دیکھنے میں بہت سلجھا ہوا اور شریف لگتا تھا۔ اس کا خاندان بھی بظاہر کھاتا پیتا اور معزز لگ رہا تھا۔ کشمالہ کے والدین نے زیادہ چھان بین کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور جھٹ پٹ رشتہ طے کر دیا۔ کشمالہ کا دل تو خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کے یتیم بچے اور ٹوٹے ہوئے زریاب کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر والدین کے حکم کے آگے اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ شادی کی تاریخ بھی بہت جلدی رکھ دی گئی۔ انتہائی سادگی سے تقریب منعقد ہوئی۔ کشمالہ دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے بار بار زریاب کا خیال آ رہا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کا اور اس ننھے ابراہیم کا کیا بنے گا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے ضبط کا مظاہرہ کیا۔ نکاح کے بعد جب رخصتی کا وقت آیا تو سمیر کچھ دیر کے لیے ہجوم سے نکل کر سائٹ پر چلا گیا۔ وہ ایک اندھیرے کونے میں جا کر فون پر کسی سے بات کرنے لگا۔
اس وقت اس کے چہرے پر وہ معصومیت نہیں تھی جو رشتہ طے کرتے وقت سب کو دکھائی دی تھی، بلکہ ایک عجیب سی شاطرانہ اور ظالمانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے دھیمی مگر سخت آواز میں فون پر کہا، ہاں فکر نہ کرو، کام ہو گیا ہے، اب وہ میرے قبضے میں ہے، بس دیکھتے جاؤ آگے کیا ہوتا ہے۔ اتفاق سے حسن مہمانوں کے لیے پانی لینے ادھر آیا تھا۔ اسے کچھ کھٹکا محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سمیر فون جلدی سے جیب میں ڈال کر مسکراتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ احسن کے ماتھے پر گہری شکنیں پڑ گئیں۔ کیا اس نے صحیح سنا تھا یا یہ صرف اس کا وہم تھا؟ سمیر کی وہ مسکراہٹ احسن کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا کر گئی تھی۔ کیا کشمالہ کی زندگی کسی نئی اور خوفناک آزمائش میں پڑنے والی تھی؟ رخصتی ہو گئی اور کشمالہ آنسو بہاتی ایک انجانی دنیا کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا ابھی باقی تھا۔ کشمالہ اپنے سجے ہوئے کمرے میں بیٹھ کے کنارے سمٹی بیٹھی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ کمرے میں ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہ خوشبو اسے کسی انجانے خوف کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سمیر جب کمرے میں آئے گا تو وہ اسے کیا کہے گی اور کیسے بات کرے گی، کیونکہ وہ تو ابھی تک اپنے گھر والوں اور خاص طور پر اپنی بہن کے بیٹے کی یاد میں گم تھی۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں اور باہر گہری خاموشی چھا چکی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور کشمالہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ سمیر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ زور سے بند کیا۔ کشمالہ نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر دیکھا تو اسے جھٹکا لگا، کیونکہ سمیر کے چہرے پر وہ نرمی اور محبت غائب تھی جو شادی کے وقت سب کو نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور بیزاری تھی۔ وہ کشمالہ کے قریب آیا اور بغیر کوئی بات کیے اس کے سر سے بھاری دوپٹہ کھینچ کر نیچے پھینک دیا۔ کشمالہ ہڑبڑا کر اٹھی اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ سمیر نے حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے بہت محبت کرنے والا ہوں یا تمہارے قدموں میں بچ جاؤں گا؟ یہ سن کر کشمالہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی مگر الفاظ اس کے گلے میں ہی پھنس گئے۔ سمیر نے تلخ لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ کان کھول کر سن لو، یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، بلکہ میرے والدین نے مجھے جذباتی کر کے اور تمہارے گھر والوں کی جائیداد کا لالچ دے کر مجھ سے زبردستی یہاں کروائی۔ میرے دل میں کوئی اور ہے اور میں صرف اس سے محبت کرتا ہوں۔ تم میرے لیے صرف ایک بوجھ ہو جسے مجھے برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ کشمالہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ اگر ایسا تھا تو آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ میری زندگی کیوں برباد کی؟ یہ سنتے ہی سمیر کا پارا چڑھ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ کشمالہ کے منہ پر دے مارا۔ کشمالہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گر گئی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا تھپڑ تھا جو اسے شادی کی پہلی رات ہی تحفے میں ملا۔ سمیر نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی کہ میرے سامنے زبان چلانے کی کوشش مت کرنا ورنہ انجام بہت برا ہوگا، اور اب چپ چاپ سو جاؤ، مجھے تمہاری رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ کشمالہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسری طرف حویلی میں بھی رات بہت بھاری گزر رہی تھی۔ زریاب اپنے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھا تھا اور برابر والے کمرے سے ننھے ابراہیم کے رونے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ بچہ بھوک سے بلک رہا تھا، لیکن زریاب کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر اس بچے کو گلے لگا سکتا۔ اسے اس بچے کے رونے میں ماں کی چیخیں سنائی دیتی تھیں اور اس کے معصوم چہرے میں ماں کی موت کا منظر نظر آتا۔ گھر کی پرانی ملازمہ بچے کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ماں کی خوشبو کے بغیر بچہ کسی طور چپ نہیں ہو رہا تھا۔ ملازمہ نے ہمت کر کے زریاب کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ صاحب بچہ بہت رو رہا ہے، شاید اسے بھوک لگی ہے اور ڈبے کا دودھ نہیں پی رہا، آپ ایک بار آ کر اسے دیکھ لیں تو شاید چپ ہو جائے۔ زریاب نے غصے سے چیخ کر کہا کہ لے جاؤ اسے یہاں سے، میری نظروں کے سامنے مت لے کر آؤ، میں نہیں دیکھنا چاہتا اس کا چہرہ۔ زریاب کا یہ رونا دیکھ کر ملازمہ ڈر گئی اور بچے کو لے کر واپس چلی گئی، مگر حویلی کی دیواریں اس معصوم کی آہ و بکا سے لرزتی رہیں۔ ادھر صبح کا سورج طلوع ہوا تھا تو کشمالہ کے لیے یہ کوئی نئی امید نہیں لایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور گال پر سمیر کی انگلیوں کے نشان تھے جنہیں اس نے بڑی مشکل سے میک اپ کی تہوں میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ کچن میں جانے لگی تو سمیر سامنے آ گیا۔ اس نے کشمالہ کو گھور کر دیکھا اور کہا کہ ابھی تمہارے گھر سے فون آئے گا، یاد رکھنا اگر تم نے زبان کھولی یا کوئی شکایت کی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ کشمالہ کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر امی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ کشمالہ نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو سمیر فوراً اس کے سر پر آ کھڑا ہوا اور اسے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ بات کرو۔ کشمالہ نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے ماں کی پرجوش آواز آئی کہ میری بیٹی کیسی ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ کشمالہ کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا، مگر سر پر کھڑی موت کو دیکھ کر اس نے اپنی آواز کو نارمل بنانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ امی میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش ہوں۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے اسے لگا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ ماں نے پوچھا کہ داماد جی کیسے ہیں اور سسرال والے کیسے ہیں؟ سمیر نے کشمالہ کے کندھے پر زور سے ہاتھ رکھ کر دبایا جس سے اسے شدید درد ہوا۔
کشمالہ نے درد ضبط کرتے ہوئے کہا کہ سب بہت اچھے امی، آپ فکر نہ کریں، میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے ایسا گھر ملا۔ سمیر کے چہرے پر ایک طنزیہ اور ظالمانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فون بند کروا دیا اور کشمالہ کو دھکا دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ کشمالہ کچن میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا اس کی باقی زندگی اب ایسے ہی خوف اور جھوٹ کے سائے میں گزرنے والی تھی؟ اور ادھر احسن جو اپنی بہن کی خوشی کے لیے مطمئن بیٹھا تھا، کیا اسے کبھی معلوم ہو سکے گا کہ اس کی لاڈلی بہن کس جہنم میں زندگی گزار رہی ہے؟ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے گھومتا رہا اور کشمالہ کی زندگی میں اندھیرے کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں جو تھوڑا بہت لحاظ سمیر کرتا تھا اب وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ کشمالہ کو گھر میں ایک قیدی کی طرح رکھتا تھا، نہ اسے باہر جانے کی اجازت تھی اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں سے کھل کر بات کر سکتی۔ جب بھی میکے سے فون آتا سمیر وہیں موجود ہوتا اور اس کی سخت نگاہیں کشمالہ کو سچ بولنے سے باز رکھتی۔ کشمالہ اندر ہی اندر گھٹتی جا رہی تھی اور اس کا رنگ سرد پڑتا جا رہا تھا، مگر اس کا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسری جانب زریاب کی زندگی بھی جمود کا شکار تھی۔ حویلی میں ہر روز ایک ہی بحث ہوتی۔ اس کے والدین اور رشتہ دار اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکے تھے کہ وہ دوسری شادی کے لیے سب کا یہی کہنا تھا کہ ابراہیم کو ماں کی ضرورت ہے اور وہ اکیلا کب تک اس بچے کو سنبھالے گا۔ مگر زریاب کا فیصلہ اٹل تھا۔ ایک شام جب اس کی والدہ نے پھر وہی بات چھیڑی تو زریاب کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے روتے ہوئے ابراہیم کو سینے سے لگایا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ میں نے ماں سے محبت کی تھی اور وہ محبت اس کے جانے کے بعد ختم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی ہے۔ میری زندگی میں اب کسی اور عورت کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں اپنے بیٹے کے لیے باپ بھی بنوں گا اور ماں بھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ رل جائے گا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کسی کی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ کیا ایک سوتیلی ماں میرے بچے کو بہت پیار دے سکے گی جو میں دیتا ہوں؟ اس کی اس جذباتی رد عمل نے سب کو خاموش کرا دیا، مگر گھر والوں کی تشویش اپنی جگہ موجود تھی کہ جوان جہان بیٹا ساری زندگی اکیلا کیسے گزارے گا۔ ادھر کشمالہ کی طبیعت کچھ دنوں سے ناساز رہنے لگی۔ اسے چکر آتے ہیں اور کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ امید سے ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی امید کی کرن جاگی۔ عورت کے لیے ماں بننا دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہوتا ہے، اور کشمالہ نے سوچا کہ شاید اس ننھے مہمان کی آمد کی خبر سن کر سمیر کا دل پگھل جائے، شاید وہ اپنے ہونے والے بچے کے لیے ہی صحیح بدل جائے۔ اس نے کانپتے وجود کے ساتھ یہ خبر سمیر کو سنانے کا فیصلہ کیا۔ رات کو جب سمیر گھر آیا تو کشمالہ نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ کشمالہ کی توقع کے برعکس سمیر کے چہرے پر خوشی کا ایک تاثر بھی نہ ابھرا، بلکہ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے نفرت سے کشمالہ کو دیکھ اور چیخ کر کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، تو پھر میں تمہاری اولاد کو کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، اسے ابھی اور اسی وقت ختم کرواؤ ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کشمالہ یہ سن کر لرز اٹھی۔ اس نے روتے ہوئے سمیر کے پاؤں پکڑ لیے اور منتیں کرنے لگی کہ وہ ایک ننھی جان کو نہیں مار سکتی، یہ گناہ ہے اور وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گی۔ سمیر نے اسے زور سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ رات کشمالہ نے جائے نماز پر روتے ہوئے گزاری۔ اگلے دن سمیر کا رویہ اچانک بدلا ہوا رہا۔ وہ غصے کے بجائے بہت خاموش تھا۔ شام کو وہ کشمالہ کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں جوس کا ایک گلاس تھا۔ اس نے بظاہر نرم لہجے میں کہا کہ دیکھو کشمالہ، میں کل بہت غصے میں تھا اس لیے الٹا سیدھا بول گیا۔ تم یہ جوس پی لو، تمہارا رنگ بہت پیلا ہو رہا ہے اور اب تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ کشمالہ حیران رہ گئی کہ اچانک اس پتھر دل انسان میں اتنی نرمی کیسے آ گئی؟ کیا واقعی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے یا یہ کوئی نئی چال ہے؟ وہ معصوم لڑکی اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی اور کانپتے ہاتھوں سے وہ گلاس تھام لیا۔ سمیر کی نظریں مسلسل اس گلاس پر جمی ہوئی تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی۔ کشمالہ نے گلاس ہونٹوں سے لگایا تو سمیر کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا کشمالہ وہ زہر پی لے گی جو اس کی اور اس کے بچے کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کی ممتا اس وار سے بچ پائے گی یا سمیر کا ظلم جیت جائے گا؟ کشمالہ نے سمیر کے بدلے ہوئے لہجے پر یقین کر لیا اور وہ زہر بھرا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ جوس پیتے ہی اسے ایک عجیب سا ذائقہ محسوس ہوا، مگر اس نے دھیان نہ دیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس کے پیٹ میں شدید مرور اٹھنے لگی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جسم میں آگ بھر دی ہو۔ وہ تکلیف سے تڑپ کر فرش پر گر گئی۔ اس نے لرزتی نگاہوں سے سمیر کی طرف دیکھا اور مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر سمیر کے چہرے پر ایک ظالمانہ سکون تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں بلکہ مسکرا کر اسے بولا کہ اب تمہیں اس بچے سے نجات مل جائے گی اور مجھے تم سے۔ یہ کہہ کر وہ بڑی بے حسی سے وہاں سے اٹھا اور کشمالہ کو تڑپتا چھوڑ کر گھر سے نکل گیا۔ جاتے ہوئے وہ جان بوجھ کر لاپرواہی سے باہر کا دروازہ کھلا چھوڑ گیا۔ کشمالہ درد کی شدت سے نیم بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی وقت باہر ایک گاڑی رکی۔ یہ احسن تھا جو اپنی بہن کو سرپرائز دینے اور اس کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا۔
وہ کافی دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ کشمالہ فون پر بات کرتے ہوئے کچھ چھپا رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ گھر کا مین گیٹ کھلا ہوا ہے اور چوکیدار بھی نہیں تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا اور گھر میں چھائی ویرانی اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کشمالہ زمین پر بے سود پڑی تھی اور اس کے گرد خون پھیلا ہوا تھا۔ احسن کا دل دہل گیا۔ وہ دیوانہ وار اپنی بہن کی طرف بھاگا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ کشمالہ کی نفس بہت ڈوب رہی تھی۔ احسن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہنستی مسکراتی کشمالہ کا یہ حال کس نے کیا۔ احسن نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کشمالہ کو اپنے بازو میں اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ وہ گاڑی کو ہوا کی رفتار سے دوڑاتا ہوا اسپتال کی طرف بھاگا۔ راستے بھر وہ اللہ سے دعائیں مانگتا رہا کہ اس کی بہن کو کچھ نہ ہو۔ ہسپتال پہنچتے ہی اس نے ڈاکٹروں کو آواز دی اور کشمالہ کو فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ احسن باہر کوریڈور میں بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ اس کے کپڑے بہن کے خون سے سرخ ہو رہے تھے اور ہر گزرتا لمحہ اس پر بھاری تھا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلے تو ان کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ احسن لپک کر ان کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ مریضہ کی حالت بہت نازک ہے۔ انہیں کوئی زہریلی چیز دی گئی ہے جس نے اندرونی نظام کو تباہ کر دیا اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ان کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ یہ سن کر احسن کو لگا جیسے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی ہو۔ کیا کشمالہ زندگی کی بازی ہار جائے گی؟ ہسپتال کی فضا میں عجیب سی گھٹن تھی اور جراثیم کش ادویات کی بو احسن کے دماغ کو چڑھ رہی تھی۔ وہ بے چین قدموں سے آپریشن تھیٹر کے باہر ٹہل رہا تھا اور اس کی نظریں بار بار اس سرخ بتی پر جم جاتی تھی جو اس وقت اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بنی ہوئی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے دل پر ایک بوجھ بنتا جا رہا تھا اور وہ اپنے رب سے مسلسل دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس کی بہن کو نئی زندگی ملے۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا تو احسن کی سانسیں جیسے رک سی گئیں۔ ڈاکٹر کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور افسوس کے آثار نمایاں تھے۔ احسن نے آگے بڑھ کر بےتابی سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب میری بہن کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی بہن کی جان بچ گئی۔ ہم نے ان کے معدے سے زہر تو نکال دیا لیکن افسوس کہ ہم ان کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ یہ سنتے ہی احسن کے دل کو دھچکا لگا مگر ڈاکٹر کی اگلی بات نے اسے سن کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مسٹر احسن، بات صرف بچے ضائع ہونے یا زہر دینے تک محدود نہیں بلکہ جب ہم ان کا معائنہ کر رہے تھے تو ان کے جسم پر جگہ جگہ تشدد کے پرانے نشانات بھی ملے جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان پر طویل عرصے سے بے پناہ ظلم کیا جا رہا تھا اور انہیں جانوروں کی طرح مارا پیٹا جاتا رہا۔ احسن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی پھول جیسی نازک بہن اس جہنم میں رہ رہی تھی اور اس نے کبھی اف تک نہیں کی۔ احسن ابھی صدمے کی کیفیت میں ہی تھا کہ اچانک راہ دیری میں تیز قدموں کی آواز گونجی۔ یہ سمیر تھا جو بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مصنوعی پریشانی سجی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ احسن بھائی یہ سب کیسے ہو گیا؟ میری کشمالہ کیسی ہے؟ میں تو گھر پر نہیں تھا، مجھے جیسے ہی پتہ چلا میں بھاگتا ہوا آیا۔ سمیر کی اداکاری دیکھ کر احسن کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کے دماغ میں ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے کہ اس کی بہن پر تشدد کیا جاتا رہا۔ احسن ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح سمیر پر جھپٹا اور اسے گربان سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس نے پوری طاقت سے ایک مکہ سمیر کے منہ پر مارا اور چیخ کر کہا کہ او ظالم انسان، تو نے میری بہن کی یہ حالت کی ہے، تو نے اس کے معصوم بچے کو مار ڈالا اور اب یہاں ہمدردی دکھانے آیا ہے۔ سمیر نے پہلے تو حیرانی کا ڈرامہ کیا لیکن پھر احسن کو دھکا دینے کی کوشش کی۔ ہسپتال کے عملے اور لوگوں نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی مگر احسن کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں وہاں پولیس بھی پہنچ گئی کیونکہ ڈاکٹر نے زہر کا کیس ہونے کی وجہ سے پہلے ہی پولیس کو اطلاع کر دی تھی۔ پولیس نے آگے بڑھ کر سمیر کو دبوچ لیا۔ ڈاکٹر نے پولیس انسپکٹر کو بتایا کہ یہ سیدھا سیدھا اقدام قتل کا کیس ہے کیونکہ مریضہ کو زہر دیا گیا ہے اور تشدد کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ سمیر نے پولیس کو دیکھ کر اپنا رنگ بدلا اور دھمکیوں پر اتر آیا کہ تم لوگ جانتے نہیں میں کون ہوں، مگر پولیس نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے ہتھکڑی لگا کر گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ احسن کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ خود کو کوس رہا تھا کہ اس نے کیوں بغیر سوچے سمجھے اپنی بہن کو اس درندے کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد نرس نے آ کر بتایا کہ کشمالہ کو ہوش آ گیا ہے۔ احسن بھاری قدموں سے کمرے کی طرف بڑھا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو کشمالہ بیڈ پر بے جان سی پڑی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا اور آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے بھائی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک خوف ابھر آیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے اپنے ہاتھ چہرے کے آگے کر لیے جیسے وہ مار سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر احسن کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہن کا سر تھاما اور روتے ہوئے کہا کہ ڈرو مت گڑیا، اب وہ تمہیں کبھی ہاتھ نہیں لگا سکے گا، میں آ گیا ہوں۔ کشمالہ نے خالی نظروں سے بھائی کو دیکھا اور اس کے ہونٹ لرزے مگر آواز نہ نکلی۔ کیا کشمالہ اس صدمے سے باہر آ پائے گی اور کیا وہ پولیس کو بیان دے کر سمیر کو
سزا دلوا سکے گی یا پھر سماج کا خون اسے پھر سے خاموش رہنے پر مجبور کر دے گا؟ احسن نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سمیر اس کے خاندان نے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی، کبھی دھمکیاں دیں تو کبھی صلح کے لیے دباؤ ڈالا، مگر احسن کے پاس میڈیکل رپورٹس اور کشمالہ کے جسم پر موجود تشدد کے نشانات اتنے پکے ثبوت تھے کہ کوئی بھی سفارش کام نہ آئی۔ عدالت نے سمیر کے ظالمانہ رویے اور اقدام کے قتل کی کوشش کو دیکھتے ہوئے اسے جیل بھیجنے کا حکم سنا دیا اور ساتھ ہی کشمالہ کے حق میں خلا کی ڈگری بھی جاری کر دی۔ وہ رشتہ جو دھوکے اور ظلم کی بنیاد پر قائم ہوا تھا اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچ گیا۔ کشمالہ جب اپنے میکے واپس آئی تو وہ بالکل خالی ہاتھ تھی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی اور روح چھلنی ہو چکی تھی۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی اور کسی سے بات نہ کرتی۔ گھر والوں کو لگتا تھا کہ شاید وہ اب کبھی نارمل نہیں ہو سکے گی، مگر زندگی کو ابھی کچھ اور فیصلے کرنے تھے۔ ایک دوپہر حویلی میں ابراہیم کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ بچہ کسی طور بہل نہیں رہا تھا۔ زریاب دفتر گیا ہوا تھا اور دادی اور ملازمائیں تھک ہار چکی تھیں۔ کشمالہ اپنے کمرے میں تھی۔ اس بچے کی چیخیں اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ بے اختیار ہو کر باہر نکلی اور آگے بڑھ کر روتے ہوئے ابراہیم کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ عجیب بات ہوئی کہ جو بچہ کسی کے چپ کرانے سے چپ نہیں ہو رہا تھا، وہ اپنی خالہ کی گود میں آتے ہی اسے پرسکون ہو گیا، جیسے اسے اپنی ماں کی خوشبو مل گئی ہو۔ کشمالہ نے اسے سینے سے لگایا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اسے چومنے لگی۔ اس ننھے وجود کے لمس نے کشمالہ کے اندر ممتا کے سوئے ہوئے جذبات کو جگا دیا۔ اس دن کے بعد کشمالہ کی زندگی کا محور بدل گیا۔ وہ ابراہیم کی دیکھ بھال میں مگن ہو گئی، اسے نہلاتی، کپڑے بدلتی اور اسے کھلاتی۔ ابراہیم بھی اس سے مانوس ہو گیا تھا۔ گھر والے یہ تبدیلی دیکھ کر حیران بھی تھے اور خوش بھی کہ چلو بچے کو ماں جیسی محبت مل گئی، اور کشمالہ کا دل بھی لگ گیا۔ زریاب جب شام کو گھر لوٹتا تو اکثر دیکھتا کہ کشمالہ ابراہیم کو گود میں لیے باغ میں ٹہل رہی ہے یا اسے کہانیاں سنا رہی ہے۔ زریاب کو یہ منظر دیکھ کر ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوتا، مگر ساتھ ہی ایک الجھن بھی کہ کیا وہ کشمالہ کا احسان مند ہے یا کچھ اور۔ ایک دن زریاب نے چھپ کر دیکھا کہ کشمالہ ابراہیم کو وہی لوری سنا رہی ہے جو وہاں سنایا کرتی تھی۔ زریاب کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیا قسمت انہیں دوبارہ ایک دوسرے کے قریب لا رہی تھی؟ حویلی کے آنگن میں موسم بدل چکے تھے اور وقت نے بہت سے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ کشمالہ کی دن رات کی محنت اور محبت نے ننھے ابراہیم کو ماں کی کمی کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ وہ اب اسے پہچاننے لگا تھا اور سارا دن اسی کی گود میں چڑھا رہتا۔ جب کشمالہ اسے سینے سے لگاتی تو اسے لگتا جیسے اس کی اپنی روح کو سکون مل گیا۔ گھر کے بزرگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے دلوں میں ایک نئی امید نے جنم لیا۔ زریاب کی والدہ اور والد نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب پانی سر سے گزر رہا ہے اور ابراہیم بڑا ہو رہا ہے۔ اسے ایک ماں کی اور زریاب کو ایک جیون ساتھی کی ضرورت ہے۔ ان کی نظر میں کشمالہ سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، جو نہ صرف ان کے خاندان کی عزت تھی بلکہ ابراہیم کی کزن بھی۔ ایک رات کھانے کے بعد جب سب لاؤنج میں بیٹھے تھے تو زریاب کی والدہ نے ہمت کر کے بات چھیڑ دی۔ انہوں نے بڑے پیار سے زریاب کو سمجھایا کہ بیٹا زندگی اکیلے نہیں کٹتی، اور دیکھو ابراہیم کشمالہ سے کتنا مانوس ہو گیا۔ اگر تم دونوں کا نکاح ہو جائے تو بچے کو سگی ماں مل جائے گی اور کشمالہ کا گھر بھی آباد ہو جائے گا، کیونکہ اس بیچاری کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ بات سنتے ہی زریاب کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جو ابھی تک پرسکون بیٹھا تھا اچانک غصے اور دکھ کی کیفیت میں آ گیا۔ اس نے ماں کی بات کاٹتے ہوئے بلند آواز میں کہا کہ امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی میں ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ میں نے ماں سے محبت کی تھی اور وہ محبت اس کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوئی۔ رہی بات کشمالہ کی تو وہ میری سالی ہے اور میں نے اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھا۔ میں یہ گناہ کیسے کر سکتا ہوں کہ جسے بہن کی نظر سے دیکھا اسے بیوی بنا لوں؟ میرے لیے یہ سوچنا بھی محال ہے۔ اتفاق سے کشمالہ باورچی خانے سے چائے لے کر آ رہی تھی کہ اس نے دروازے کے پیچھے رک کر یہ ساری باتیں سن لی۔ زریاب کے الفاظ اس کے دل پر ہتھوڑی کی طرح برسے۔ اگرچہ وہ خود بھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی اور اپنی بہن کی جگہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر زریاب کا اس قدر سخت انکار اور اسے بہن کہنا اس کے دل کو چھلنی کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ الٹے قدموں واپس کچن کی طرف بھاگ گئی تاکہ کوئی اس کا یہ روپ نہ دیکھے۔ ادھر احسن بھی وہاں موجود تھا اور خاموشی سے زریاب کی باتیں سن رہا تھا۔ اس سے زریاب پر غصہ نہیں آیا کیونکہ وہ اس کے جذبات کو سمجھتا تھا، لیکن اسے اپنی بہن کی بے بسی پر بہت دکھ ہوا۔ اسے لگا کہ اگر کشمالہ یہاں رہی تو وہ ساری عمر صرف ایک آیا بن کر رہ جائے گا اور کبھی اپنے گھر نہیں بسا سکے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بہن کو یوں گھٹ گھٹ کر جینے نہیں دے گا اور اس کے لیے کوئی ایسا راستہ ڈھونڈے گا جہاں اسے وہ عزت اور مقام ملے جس کی وہ حقدار ہے۔ وہ رات احسن نے کروٹیں بدلتے گزاری اور صبح ہوتے ہی اس نے ایک سخت فیصلہ کر لیا۔ اس کے ذہن میں اپنے کاروباری ساتھی سیٹھ وقار کا خیال آیا، جو دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ شریف بھی تھا۔
بس عمر کا فرق زیادہ تھا۔ احسن نے سوچا کہ زریاب کے گھر میں بے نام رشتے کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ کشمالہ اپنے گھر کی مالکن بن کر رہے۔ کیا احسن کا یہ جذباتی فیصلہ کشمالہ کی زندگی کو کسی نئی آزمائش میں ڈال دے گا، یا واقعی اس کے نصیب جاگ جائیں گے؟ احسن نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اٹل تھا، اور اس نے اگلے ہی دن اپنے بزنس پارٹنر سیٹھ وقار کو فون کر کے گھر آنے کی دعوت دے دی۔ سیٹھ وقار ایک امیر کبیر کاروباری شخص تھے، مگر ان کی عمر 45 سال تھی اور سر کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی۔ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور انہیں اپنے 3 بچوں کی پرورش کے لیے ایک سمجھدار خاتون کی ضرورت تھی۔ جب احسن نے اپنے والدین کے سامنے اس رشتے کا ذکر کیا تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ والدین نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنی پھول جیسی 25 سالہ بیٹی کو ایک ہتھیڑ عمر شخص کے ساتھ نہیں بیاہ سکتے، مگر احسن اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ جذبات سے پیٹ نہیں بھرتا اور نہ ہی زندگی گزرتی ہے۔ اس نے دلیل دی کہ زریاب نے صاف انکار کر دیا کہ اب تو کشمالہ کب تک اس گھر میں یتیموں کی طرح پڑی رہے گی۔ سیٹھ وقار اسے رانی بنا کر رکھیں گے اور اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ کشمالہ نے جب اپنے بھائی کی یہ بات سنی تو اس نے مزاحمت کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے اندر لڑنے کی مزید ہمت نہیں بچی تھی۔ اسے لگا کہ شاید اس کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ وہ کبھی اپنی مرضی کی زندگی نہیں جی سکی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنے بھائی کے فیصلے کے آگے سر جھکا دے گی، چاہے اس میں اس کی بربادی ہی کیوں نہ ہو۔ آخر وہ دن بھی آ گئے جب سیٹھ وقار اپنے کچھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ شگن لے کر حویلی پہنچ گئے۔ ڈرائنگ روم میں مہمانوں کی توازی کی جا رہی تھی۔ سیٹھ وقار صوفے پر بیٹھے تھے اور ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، جو ان کی عمر کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ کشمالہ کو تیار کر کے لایا گیا اور وہ نظریں جھکائے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ جذبات سے عاری تھا، جیسے وہ کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں بلکہ پتھر کی مورتی ہو۔ گھر کا ماحول انتہائی بوجھل تھا۔ والدین کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ بیٹے کی ضد کے آگے بے بس تھے۔ ابھی رسم کی بات چیت چل ہی رہی تھی کہ اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ زریاب جو اپنے کام سے واپس آیا تھا، گھر کے باہر اتنی گاڑیاں دیکھ کر چونک گیا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تو ڈرائنگ روم کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے صوفے پر ایک اجنبی بڑی عمر کا شخص بیٹھا ہے اور پاس ہی مٹھائیوں کے ٹوکرے رکھے تھے۔ زریاب کی نظر جب کونے میں سمٹی ہوئی کشمالہ پر پڑی تو اسے ایک دھچکا لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ سیدھا اپنی والدہ کے پاس گیا اور تبھی آواز میں پوچھا کہ یہ سب کون ہے اور گھر میں کیا چل رہا ہے؟ والدہ نے رندی ہوئی آواز میں بتایا کہ یہ لوگ کشمالہ کے لیے آئے ہیں، اور احسن نے سیٹھ وقار کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ یہ سنتے ہی زریاب کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود میں آگ لگا دی ہو۔ اس نے ایک نظر سیٹھ وقار کو دیکھا جو باپ کی عمر کا لگ رہا تھا، اور پھر کشمالہ کو دیکھا جو بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ کیا زریاب اس بار بھی خاموش رہے گا یا پھر کشمالہ کی بربادی کو روکنے کے لیے کوئی قدم اٹھائے گا؟ زریاب کا خون کھول اٹھا اور اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ احسن جیسا سمجھدار بھائی بھی اپنی ضد میں آ کر اتنا اندھا ہو سکتا ہے کہ اپنی ہی بہن کی زندگی داؤ پر لگا دے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا عین محفل کے درمیان جا پہنچا اور سیٹھ وقار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایسا جلال تھا کہ سیٹھ وقار کے ہاتھ سے مٹھائی کا ٹکڑا گر گیا۔ زریاب نے غصیلی آواز میں کہا کہ آپ لوگ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جائیں، یہاں کوئی رشتہ نہیں ہو رہا۔ احسن یہ سن کر تیش میں آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر زریاب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ میرے مہمان ہیں اور میں کشمالہ کا بھائی ہوں، مجھے اس کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے۔ زریاب نے احسن کا ہاتھ جھٹک دیا اور سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ اگر تم بھائی ہو تو میں بھی اس خاندان کا وارث ہوں، اور میں اپنی موجودگی میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ شخص عمر میں تمہارے باپ کے برابر ہے؟ احسن نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا کہ جب میں نے تم سے بھیک مانگی تھی کہ اسے اپنا لو تو تب تم نے اسے بہن کہہ کر ٹھکرا دیا، اب کیوں ہمدردی دکھا رہے ہو؟ یہ جملہ زریاب کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کانپتی ہوئی کشمالہ کو دیکھا جو آنسو بہا رہی تھی، اور پھر اس نے وہ فیصلہ کر لیا جس کی امید کسی کو نہ تھی۔ اس نے بلند اور واجگاف الفاظ میں اعلان کیا کہ ہاں، میں نے انکار کیا تھا، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ کشمالہ صرف اور صرف میری ہے۔ یہ میرے بیٹے ابراہیم کی ماں ہے اور بہت جلد میری منگوہا بن جائے گی۔ یہ الفاظ بم کی طرح کمرے میں گرے۔ سیٹھ وقار نے اپنی بے عزتی محسوس کی اور غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اگر یہی ڈرامہ کرنا تھا تو ہمیں کیوں بلایا؟ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ہال میں اب صرف گھر والے رہ گئے تھے۔ کشمالہ ابھی تک صدمے اور حیرت کی کیفیت میں تھی۔ اس کی نظریں زریاب کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ زریاب نے اپنی ماں اور باپ کی طرف دیکھا جو خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا کہ پرسوں میرا اور کشمالہ کا نکاح ہوگا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ مڑا اور کشمالہ کے پاس جا کر رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے نرمی سے کہا کہ اب تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زریاب وہاں سے چلا گیا، لیکن کشمالہ کے ذہن میں سوالوں کا طوفان چھوڑ گیا۔
کیا زریاب نے یہ فیصلہ صرف طرز کھا کر کیا ہے یا واقعی اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو گیا؟ کیا وہ ماں کی یادوں کے ساتھ کشمالہ کو انصاف دے پائے گا؟ حویلی میں ایک بار پھر شہنائیوں کی گونج تھی، مگر اس بار یہ گونج بہت دھیمی اور پرسکون تھی۔ زریاب کے اٹل فیصلے کے 2 دن بعد ہی سادگی اور وقار کے ساتھ نکاح کی تقریب منعقد ہو گئی۔ کشمالہ دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر اس کے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ ایک طرف وہ خوش تھی کہ اسے اس شخص کا ساتھ نصیب ہوا جسے اس نے خاموشی سے چاہا تھا، مگر دوسری طرف ایک انجانا ڈر بھی تھا کہ کہیں یہ رشتہ صرف سمجھوتا بن کر نہ رہ جائے۔ نکاح کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو زریاب پہلے سے وہاں موجود تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک بوجھل خاموشی تھی۔ زریاب نے کشمالہ کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ کشمالہ، میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے یہ شادی ابراہیم کی خاطر اور تمہیں اس ادھیر عمر شخص سے بچانے کے لیے کی ہے۔ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور اس گھر کی عزت۔ میں تمہارا ہر حال سے خیال رکھوں گا اور تمہیں وہ تمام حقوق دوں گا جو ایک بیوی کا حق ہے، لیکن میرا دل… وہ رک گیا اور پھر نظریں چرا کر بولا کہ شاید میں تمہیں وہ پاگل پن والی محبت نہ دے سکوں جو میں نے ماہا سے کی۔ میرے دل میں اس کی یادیں بہت گہری ہیں اور میں چاہ کر بھی اسے نہیں بھلا سکتا۔ یہ سن کر کشمالہ کے چہرے پر رنج کے بجائے ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا۔ اس نے مسکرا کر زریاب کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ نے مجھے اپنا نام دے دیا اور اس گھر میں عزت سے رہنے کا حق۔ میرے لیے یہ احسان ہی کافی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ محبت زبردستی نہیں مانگی جاتی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی آپ سے اس محبت کا تقاضا نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی شکایت کروں گی۔ میرے لیے یہی بہت بڑا انعام ہے کہ میں آپ کی شریک حیات ہوں۔ کشمالہ کے اس جواب نے زریاب کو حیران کر دیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی سمجھداری کا مظاہرہ کرے گی۔ وہ رات تو گزر گئی، مگر اگلی صبح سے زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ کشمالہ نے گھر کی باغ دوڑ سنبھالی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، زریاب کا ناشتہ تیار کرتی، اس کے کپڑے استری کرتی اور ابراہیم کو تیار کرتی۔ گھر کا ہر کونا اسے سلیقے کی گواہی دینے لگا۔ زریاب جب شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تو کشمالہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرتی۔ اسے گھر میں ایک ایسا سکون محسوس ہونے لگا جو وہاں کے جانے کے بعد کہیں کھو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ زریاب کو عادت ہونے لگی کہ وہ ہر بات کشمالہ سے شیئر کرے۔ کشمالہ نے اپنی خاموش محبت اور خدمت سے زریاب کے دل کے گرد بندے حصار میں دراڑیں ڈالنی شروع کر دی۔ مگر کیا کبھی زریاب کھل کر اس بات کا اعتراف کر پائے گا کہ کشمالہ اب اس کی ضرورت نہیں بلکہ چاہت بن گئی؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حویلی کی در و دیوار نے بھی اپنے مکینوں کے چہروں پر آئی ہوئی مسکراہٹوں کو پہچان لیا تھا۔ کشمالہ کی خاموش خدمت اور بے لوث محبت نے آخرکار وہ ناممکن کام کر دکھایا جو شادی کے ابتدا دنوں میں خواب لگتا تھا۔ زریاب کے دل میں جمی ہوئی برف آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی۔ اب وہ گھر جلدی واپس آتا اور زیادہ وقت کشمالہ اور ابراہیم کے ساتھ گزارتا۔ ابراہیم اب کشمالہ کو ہی اپنی ماں سمجھتا تھا اور اسے ماما کہہ کر پکارتا تھا، جو کشمالہ کے لیے دنیا کا سب سے میٹھا لفظ تھا۔ ایک دن صبح کے وقت جب کشمالہ ناشتہ لگا رہی تھی تو اسے اچانک چکر آیا اور وہ کرسی کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گیا۔ زریاب جو اخبار پڑھ رہا تھا فوراً اخبار پھینک کر اس کی طرف لپکا۔ اس کی آنکھوں میں وہ بے چینی اور ڈر تھا جو کشمالہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو زریاب کا رد عمل دیکھنے والا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ شکر گزاری کے تھے۔ یہ لمحہ کشمالہ کے لیے بھی کسی معجزے سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں ماضی کے وہ خوفناک سائے اب بھی کہیں نہ کہیں موجود تھے جب اسے اسی حالت میں زہر دیا گیا تھا اور دھتکارا گیا تھا۔ مگر آج اس کے سامنے زریاب تھا جو اس کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں شفقت تھی۔ اس خوشخبری کے بعد حویلی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ زریاب کشمالہ کا اس قدر خیال رکھتا کہ اسے جلنے پھرنے سے بھی احتیاط کرنے کا کہتا۔ وہ پرانی تلخ یادیں جو کشمالہ کے دل میں ناسور کی طرح تھی، زریاب کی محبت نے انہیں بھرنا شروع کر دیا۔ زریاب اکثر راتوں کو جاگ کر دیکھتا کہ کہیں کشمالہ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اسے ماہا کے وقت ہونے والی تکلیف یاد تھی، اس لیے وہ اس بار کوئی بھی کوتاہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مہینے گزرتے گئے اور آخرکار وہ مبارک گھڑی آ پہنچی۔ اسپتال کے اسی ویٹنگ روم میں جہاں کبھی زریاب نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا غم دیکھا تھا، آج وہیں اسے اپنی زندگی کی ایک نئی خوشی ملی۔ نرس نے باہر آ کر بتایا کہ اس نے ایک چاند سی بیٹی سے نوازا ہے۔ زریاب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ جب وہ کمرے میں گیا اور کشمالہ کے پاس ننھی پری کو دیکھا تو اس کا دل جذبات سے بھر گیا۔ اس نے بیٹی کو گود میں اٹھایا اور پھر کشمالہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ گھر واپس آنے کے بعد ایک شام جب بارش ہو رہی تھی اور موسم بہت خوشگوار تھا، زریاب اور کشمالہ برآمدے میں بیٹھے تھے۔ ابراہیم اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کھیل رہا تھا اور بہت خوش تھا۔ زریاب کافی دیر تک کشمالہ کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر ایک گہری سانس لے کر بولا کہ کشمالہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کشمالہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ زریاب نے نرم لہجے میں کہا کہ
جب تم میری زندگی میں آئی تھی تو مجھے لگا تھا کہ میرا دل مر چکا ہے اور میں شاید اب کبھی کسی کو وہ جگہ نہیں دے پاؤں گا جو مہا کی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے تم سے محبت کی تو یہ مہا کے ساتھ بے وفائی ہوگی، لیکن تم نے میرے اس خیال کو غلط ثابت کر دیا۔ تم نے اپنے صبر اور اصرار سے میرے دل میں اپنے لیے ایک ایسی جگہ بنا لی ہے جو تمہارے سوا کوئی اور نہیں لے سکتا۔ کشمالہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ زریاب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ میں آج بھی مہا سے محبت کرتا ہوں اور وہ میری زندگی کا ایک خوبصورت ماضی ہے جسے میں کبھی نہیں بھلا سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ انسان کا دل کوئی چھوٹا سا کمرہ نہیں ہوتا جہاں صرف ایک ہی شخص رہ سکے، بلکہ یہ تو اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیا رشتہ اس میں آ جائے تو محبت کم نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی گنجائش اور بڑھ جاتی ہے۔ مہا میری پہلی محبت تھی اور رہے گی، لیکن تم میری زندگی کا سکون ہو، تو میری وہ محبت ہو جس نے مجھے جینا سکھایا۔ تم نے میرے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹا ہے۔ آج میں تمہارے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے تم سے اتنی ہی محبت ہے جتنی کسی بھی مکمل رشتے میں ہونی چاہیے۔ کشمالہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں رہا۔ میں جانتی تھی کہ آپ کا دل بہت بڑا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں اس دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ زریاب نے مسکرا کر اپنی بیٹی اور ابراہیم کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھو، ہماری دنیا مکمل ہو گئی ہے، اب مجھے ماضی کا کوئی غم نہیں ستاتا، کیونکہ میرا حال اور مستقبل میرے سامنے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ کہانی کا یہ موڑ شاید قدرت نے پہلے ہی لکھ رکھا تھا کہ ہمیں ملنا تھا اور ان آزمائشوں سے گزر کر ایک دوسرے کا سہارا بننا تھا۔ باہر بارش تیز ہو گئی تھی، مگر ان دونوں کے دلوں میں سکون کا ایک سورج طلوع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ ایک مکمل فیملی کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ یہ کہانی جو آنسو اور غم سے شروع ہوئی تھی اب ایک پرسکون اور محبت بھری منزل پر پہنچ کر ہمیشہ کے لیے امر ہو چکی تھی۔ محبت واقعی اپنی جگہ خود بنا لیتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو اور دل میں خلوص ہو۔